بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب والقاصية۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی بستی میں یا بادیہ میں، بادیہ اس جنگل کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی آبادی نہ ہو، کسی بستی میں یا بادیہ میں تین آدمی اور وہ نماز باجماعت نہ پڑھتے ہوں تو ان پر شیطان یقیناً قابو پا لے گا، شیطان ان کو یقیناً ان پہ قابو پا لے گا۔ لہذا تم جمعات کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ بھیڑیا اسی بھیڑ کو اپنا لقمہ بناتا ہے جو گلے سے الگ دور رہتی ہے، جو ریوڑ سے الگ دور رہتی ہے۔ تشریح میں حضرت مصنف لکھتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نماز پڑھنے والے صرف تین آدمی ہوں، صرف تین آدمی، تو بھی جمعات، بلکہ بعض روایت میں دو تک بھی آیا ہے، دو تک، تو بھی جمعات کے ساتھ نماز پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں ترک کرنا چاہیے، نہیں تو ایسے دو آدمی ہیں یا تین آدمی ہیں ان کو شیطان آسانی سے شکار کر سکے گا۔ اور شکار انسان کو شیطان کس طرح شکار کرتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے یا دین سے دور کر دیتا ہے، دین سے دور کر دیتا ہے، اللہ سے غافل کر دیتا ہے، آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، گمراہ نہ بھی ہو جائے تو انسان جو ہے وہ اعمال کے لحاظ سے غافل ہو جاتا ہے، اعمال کے لحاظ سے، نہ آخرت کی تیاری، نہ رب کی رضا حاصل کرنے کی کوئی فکر، بس بالکل غفلت کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس سے اندازہ لگا لیں کہ جمعات جو ہے نا یہ ہماری محافظ ہے، جمعات کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ہمارا محافظ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم سب سے بڑے حقیقی دشمن شیطان کے حملے سے بچتے ہیں۔ ہمارا قرآن نے بتایا ہے، ہمارے رب نے بتایا ہے، اس مخزن ذات نے، خیرخواہ ذات نے، کہ سب سے بڑا دشمن جو شیطان ہے۔ کیوں؟ شیطان چاہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری حقیقی وراثت جنت سے محروم کر دے، اور ہمارے حقیقی محسن، سب سے بڑا محسن، حقیقی محسن، خیر خواہ، اس ذات سے محروم کر دے، اس کی رضا سے محروم کر دے۔ اور کل والی حدیث میں بھی آپ نے سنا کہ اللہ کی رضا جس چیز سے حاصل ہوتی ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز جمعات کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ تو ہمارا تو اصلی دنیا میں رہنا اللہ کی رضا کے لیے، ہم آئے ہیں دنیا میں اس لیے کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ ہماری دنیاوی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی رضا، اللہ راضی تو مقصد ہمیں حاصل ہے، ہم کامیاب ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو ہم ناکام ہیں۔ ہم دنیا بڑی بھی جمع کر لیں، ہم جہازوں میں، ہیلی کاپٹروں میں، بڑی بڑی کاروں میں ہم سفر کر لیں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں ہم رہیں، محلات میں ہم رہیں، بڑے نوکر چاکر ہوں، کھائیں پئیں اور صحت کے ساتھ ساری زندگی گزاریں، اور بڑی جو ہے وہ طاقت کے ساتھ، جوانی کے ساتھ، اور تقریباً ساری زندگی جو ہے وہ کسی بیماری کو دیکھے بھی نہ ضعف کو دیکھیں، کمزوری کو دیکھیں، جوانوں کی طرح رہیں، رب ناراض ہیں، ہم ناکام ہیں۔
کیونکہ ادھر دنیا میں آنے کا سب سے پہلا مقصد رب کو راضی کرنا ہے، راضی کرنا ہے اور راضی رکھنا ہے۔ وہ راضی ہے تو پھر جنت بھی ہماری ہے، وہ راضی ہے تو جہنم سے ہم خود بچے ہوئے ہیں، وہ راضی ہے تو پھر قبر ہمارے لیے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، وہ راضی ہے تو پھر روح بڑی راحت سے نکلے گی۔ فرشتے جہاں تک ہماری نظر پڑے گی وہاں تک اچھی حسین و جمیل شکلوں میں فرشتے جنت سے گلدستے لے کے اور تحفے طائف لے کے وہ جو ہمارے پاس آئیں گے، روح قبض کریں گے، اور جوں ہی وہ روح ہماری پرواز ہوگی تو ہمیں یہ خوشخبری فرشتے دیں گے کہ رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تجھ سے راضی۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ اللہ ہمیں یہ چیز نصیب فرمائے۔ اور ظاہر ہے یہ چیز جہاں اور چیزوں سے حاصل ہوتی ہے وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ اور یاد رکھیں اگر ہم اللہ کو بھلائے رکھیں دنیا میں تو پھر یاد رکھنا موت کے وقت ہمیں یاد نہیں آئے گا اللہ، کلمہ یاد نہیں آئے گا۔ کلمہ میں نے آپ کو پہلے قصہ سنایا تھا کہ 20-20 روپے کا مال بیچنے والا ایک آدمی تھا، پوری زندگی کہیں اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، رب کا نام نہیں لیا تھا، نماز نہیں پڑھی تھی، رب کو پہچانا نہیں تھا کبھی۔ تو جب وہ جانے لگا دنیا سے لوگ کلمہ پڑھاتے رہے اس کو، اور وہ کہتا رہا موت کے وقت ہر مال ہر چیز 20-20 روپے، ہر مال ہر چیز 20-20 روپے، یہ کہہ کر اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ اور انسان جس حالت میں مرتا ہے بڑی خطرناک بات ہے، جس حالت میں مرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دین سے بیزار ہوں اور پھر جماعت کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہو جماعت کے ساتھ، جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، یہاں تک اگر زنا کی حالت میں مرتا ہے اللہ بچائے تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور شرمگاہ سے اس کا جو دوسرا پارٹنر ہے دونوں کو اٹھایا جائے گا اسی حالت میں، اسی برہنہ حالت میں شرمگاہوں سے بدبو جاری ہوگی، ایسی بدبو کہ جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایسے جس حالت میں کوئی جاتا ہے دنیا سے، اور اگر فرمان برداری کی حالت میں جائے تو پھر ظاہر اس حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا، اور اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کی رضا کے حصول کی جتنی چیزیں ہیں جماعت سمیت ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔